اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے اعتراضات کیے اور اپنی صفائی بیان کی کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کے ہم بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کچھ اسماء سکھائے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھا، پہلے فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہو یا آدم انبئہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے سارے نام بتا دیے۔ تو اللہ فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو غیب ہے آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، اور ان چیزوں کو بھی جانتا جو تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو سب کو، فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کیا کرو، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن جو ابلیس ہے اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب حکم جو ہے وہ فرشتوں کا، حالانکہ جو ابلیس ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اب فرشتے کو تو کہا ہی نہیں گیا، اس کو ابلیس کا نام ہی نہیں آیا کہ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا، کیونکہ وہ اس کا رہن سہن اٹھن بیٹھن جو ہے وہ سارا کیا تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، اس لیے کہ وہ فرشتوں کے اندر ہی شامل ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کو، یعنی جو اکثر قوم تھی، اکثر لوگ تھے، ان کو حکم دیا ہے، دوسرا اس کے اندر ہی آ گیا۔ فما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ہم نے فرشتوں کو جب حکم دیا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کہ اور ابا وستکبر، اب انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ کیا کہنے لگا، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور مٹی جو ہے وہ زمین کے اندر یعنی نیچے والی، اور آگ جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، یعنی اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کیا ہو گیا، اس کے کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، تو جب اس کو یہ سجدہ، کیا سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی، جو عبادت والا سجدہ نہیں ہو، جو اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، جس طرح ہم مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی شریعتوں کے اندر کچھ یہ جائز، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا کہ میں چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھنا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا مراد تھا کہ وہ آپ کو، وہ 11 بھائی جو تھے، 10 اور ماں باپ، جب وہ سجدہ کیا تھا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کا نہیں۔ سجدہ عبادت کس کا، یہ بھی جو سجدہ تھا نا، فرشتوں کو جو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شریعت آئی تو اللہ نے یہ تعظیمی سجدہ بھی، یعنی ہر وہ راہ بند کر دیا جہاں سے شرک کی بو آتی، یعنی ہو سکتا ہے کہ کل لوگ جو ہے اس کو اور کچھ رنگ دے دیں، اللہ نے ہر وہ راستہ بند کیا ہے جہاں سے لوگ شرک کر سکتے تھے، اللہ نے یہاں اس شریعت محمدی کے اندر سجدہ تعظیمی بھی ختم کر، یعنی کس کے لیے، جھکنا،
جھک کے سلام کرنا بھی کیا ہے اس شریعت کے اندر یہ ناجائز قرار دے دی گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا نا کہ مجھے سجدہ کرو، بلکہ حکم یہ دیتا کہ میری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خامند کو کیا کرے، سجدہ، کیونکہ خامند جو ہے وہ مجازی خدا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت کسی شریعت کے اندر بھی کسی فرد کے لیے، کسی نبی اور پیغمبر کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، ابا واستکبر۔ اب سجدہ تعظیمی سے کوئی کفر لازم نہیں آتا۔ اب سجدہ تعظیمی اس نے نہیں کیا، اس نے کون سا اللہ کی عبادت سے انکار کیا؟ فرشتہ جو ابلیس تھا۔ اب اصل حکم یہ تھا کہ جو حکم جو تو اس نے حکم کو عدولی کی تھی، جو اللہ نے حکم دیا تھا نا یہ کرو، اس نے اس سجدہ نہ بھی کیا تو اسے وہ کافر نہیں ہوا، بلکہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی تھی۔ جو اللہ نے حکم اس کو دے دیا، چاہے وہ کسی چیز کا بھی حکم آ جاتا تو اس کو وہ سجدہ حکم بجا لانا چاہیے تھا۔ اس لیے فرمایا فسجد، اس نے بھی سجدہ نہیں کیا تو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، واستکبر، و تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے وکان من الکافرین، کس میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن، اس کے بعد ہم نے کیا حکم دیا؟ اے آدم اسکن، ٹھہرو، تم رہو، انت، آپ بھی، وزوجک الجنت، اور آپ کی بیوی بھی۔ اب یہاں سے اللہ نے صرف اسکن آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ تم رہو، کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے، یعنی جس مکان کے اندر، جس رہائش کے اندر، جس گھر کے اندر مرد نے رہنا ہے اسی کے اندر کیا ہے؟ عورت نے بھی رہنا۔ اسکن، اللہ نے صرف آدم کو حکم دیا، اسکن، رہو تم اور آپ کی بیوی، کس کے اندر؟ جنت کے اندر۔ واکولا، اب یہاں اللہ نے دونوں کا صیغہ بولا، واکولا، کھاؤ پیو تم دونوں۔ اس کون کا مطلب اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ واکولا، کھانے کے اندر محدثین فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا، واکولا، کھاؤ، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام یہ کھائیں آپ نے بھی یہ کھانا، نہیں، جو مرضی کھاؤ، لیکن کچھ چیزوں سے اللہ نے حکم دیا، واکولا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ اس میں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے، شئتما دونوں کا، جہاں سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا، جہاں سے تمہارا جی چاہے اس میں سے کھاتے پھرتے رہو۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اب دونوں کو یہاں حکم دیا، ولا تقربا، دونوں قریب نہ جانا، هذه الشجرہ، اس شجرہ ممنوع ہے، یعنی جس کا حکم دیا۔ اب یہ وہ کون سا درخت تھا؟ اس کی تصریح نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر، یعنی گندم تھی، جون تھی، باجرہ تھا، کوئی بھی تھا، لیکن کیا وہ حکم آ گیا، جو بھی درخت تھا، جو بھی چیز تھی، یعنی اس کا حکم آ گیا کہ اس کو کہیں کہتے ہیں گندم کا تھا، کہیں کہتے ہیں وہ انجیر کا تھا، کہیں کہتے ہیں وہ باجرے کا تھا، جو بھی تھا، تو اللہ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، جب حکم آ گیا اس درخت کے قریب تم نے نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، اس کی سزا بھی پہلے بتا دی، اگر تم جاؤ گے اس کے قریب، فتکونا من الظالمین، تم دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو فأزلہم الشیطان، اب دونوں کو شیطان نے پھسلایا، انہا، ان کو، فأخرجہما، اس کا دل چاہ کہ ان دونوں کو مما کان، اب یہاں سے نکالنا چاہیے۔ اب ان کو تو کیا ہے، بڑی اچھی جگہ مل گئی ہے، اچھی چیزیں مل گئی ہیں، نعمتیں مل گئی ہیں، اب کیا ہے میں نے جو انکار کر دیا، مجھے دھتکار دیا گیا ہے، اب اس لیے کہ وہ دشمن ہو گیا ان کا، اس نے چاہا کہ میں بھی ان کو بھی جنت میں کیا کروں؟ نکلواؤں۔ تو اللہ فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْض، اگر تم نے یہ کام کر دیا، حکم دیا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس نے کئی طریقے اختیار کیے۔ اب مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ اب آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، شیطان تو جنت میں نہیں تھا، اس نے کس ذریعے سے آدم علیہ السلام کو پھسلایا؟ کیا وہ جنت کے اندر اس کو داخلے کی اجازت تھی تب وہ گیا؟ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے صرف وسوسے ڈالے ہیں دل کے اندر، وسوسے ڈالے ہیں، وسوسے ڈالنے سے اس نے یہ کہا ہے، جس طرح اب شیطان جو ہے دلوں کے اندر، شیطان نظر تو نہیں ہمیں آتا لیکن کیا وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا ہے کہ اگر تم جس درخت سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے، اب بھی کیا ہر انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے، آپ جانور کو بھی جس فضل سے جس طرف سے ہٹایا جائے وہ دوڑ دوڑ کے اس طرف جائے۔ اب انسان کی خصلت یہی ہے کہ جس سے اس کو منع کر دیا جائے وہ جان بوجھ کے اس طرف جائے، اس کے اندر ہے کیا چیز جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اب اس سے منع کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، لیکن شیطان نے پھسلا دی، اس نے تو اپنی دشمنی ظاہر کرنی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تم کیا کرو گے؟ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، اگر نہ تمہیں بھی جس طرح مجھے دھتکار دیا گیا، ہو سکتا ہے تمہیں جنت سے نکال دیا جائے، تم کیا کرو؟ اس کا درخت کھا لو، اس کا پھل جو ہے وہ کھا لو۔ تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
جب انہوں نے شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا اس نے، تو اللہ فرمایا اہبطوا، چلو تم ایک دوسرے کے دشمن، یعنی اس سے مراد انسان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد انسان اور شیطان بھی، یہ تو پہلے بھی دشمن ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کا اصلی دشمن ہے، اور انسان کا بھی جس کے اندر فطرت ہے شیطانی آ جائے گی کہ اب تم دنیا کے اندر جا کے کیا کرو گے، خون ریزیاں کرو گے، آپس میں جھگڑو گے، آپ کے اس کے اندر بدسلوکی پیدا ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے تم کیا ہو جاؤ گے، دشمن ہو جائے، فما بالکم فی الارض مستقر، وہاں بھی تمہارے لیے کوئی ہمیشہ نہیں ہے، تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، وہ متاع، ایک وقت تک تم نے کیا کرنا ہے، وہاں سے نفع حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آ گئے تو کتنے سال لکھتے ہیں 40 سال کا ہے کہ عبادت، یعنی روتے رہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتے رہے، تو پھر ہم نے القاء کیے وہ آدم علیہ السلام کو وہ کلمات، وہ 8ویں سپارے کے اندر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یعنی وہ کلمات آدم علیہ السلام نے پڑھے تو ہم نے القاء کیے، فتلقى آدم من ربہ، یعنی اپنے اس کے رب نے آدم علیہ السلام پر وہ الفاظ القاء کر دیے، وہ ڈال دیے، یعنی انہوں نے کلمات، فتاب علیہ، تو ہم نے کیا کر دی، ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا۔ پھر جہاں سے یہ بات سنا، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تم سارے اترو، یعنی اکٹھے زمین کے اندر، اب سارے انسان زمین کے اندر ہوگی، فَإِمَّا ہاں اب ایک نصیحت کی جا رہی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، بہرحال تمہارے پاس میری طرف سے جو بھی ہدایت آ جائے، جو بھی نصیحت آ جائے، جو بھی حکم آ جائے، تم نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے بھی اتباع کی، ہدایت کی، سیدھے راستے کی، جس نے بھی اس کی طرف، جو بھی اس کی طرف نصیحت یا رہنمائی آئی، اس کتابیں جو چلا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب خوف اور غم کے اندر کیا فرق ہے؟ خوف ہوتا ہے اب کسی کو یار یہ مجھے بیماری نہ لگ جائے، یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو جائے، خوف ہوتا ہے کسی چیز کے آنے سے پہلے، اور غم ہوتا ہے اس چیز کے بعد۔ بندے کو کوئی بندہ بیمار ہو گیا، خوف ہے یار یہ میرا والد ہے، یہ مر نہ جائے، اس کو مجھے مسئلہ نہ بن جائے، یا میری اولاد ہے، کوئی بھی ہے، یا میرے ساتھ خود، اس وقت جب وہ بندے کو بیماری لگ جاتی ہے یا بندہ دنیا سے رخصت ہو، اس کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، وہ غم ہوتا ہے، یعنی وہ غم نہیں ہلکا ہوتا ہمیشہ، خوف تو ہوتا ہے، خوف چلا جاتا ہے لیکن غم بندے کا نہیں جاتا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی وہ جنتی لوگ کیا ہوں گے، فلا خوف، نہ ان کو پہلے خوف ہوگا نہ ان کو بعد میں غم ہوگا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو شریعت کی تابع چلیں گے، ہدایت والے ہوں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے خوف ہوگا نہ ہی وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے لوگ، والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری شریعت کو، ہماری آیات کو، ہماری اس شریعت کو، بآیات، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق